وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جناب، جو لینگویج ہوتی ہے، اور یہ بات آپ پہلے جان بھی چکے ہیں کہ لینگویج کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ الفابیٹس ہوتے ہیں، صحیح ہے جی؟ اور عربی کے الفابیٹس کتنے ہیں؟ 28، اور وہ ہم کئی بار اس کی تختی یہاں پہ لکھ چکے ہیں۔ الفابیٹس ہوتے ہیں۔ اچھا، الفابیٹس جو ہوتے ہیں وہ اکیلے کوئی ساؤنڈ نہیں دیتے جب تک کوئی واول نہ ہو ان کے ساتھ، یعنی ان پہ کوئی حرکت نہ ہو۔ عربی میں کتنی حرکات ہیں؟ بنیادی حرکات ہے زبر، زیر پیش، فتحہ، کسرہ، ضمہ، فتحہ، کسرہ، ضمہ۔ تو بات یہ بنی کہ حروف جب آپس میں ملیں گے اور حرکات کے ساتھ ملیں گے، ٹھیک ہے جی؟ حروف آپس میں ملے اور حرکات، جیسے فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں، ایک حرف ہے کاف، ایک ہے تا، پھر ہے الف، اور پھر ہے با، ٹھیک ہے؟ تو اب حروف کو جب آپ نے ملایا تو کچھ ایسی شکل آپ کے سامنے آ گئی۔ اب اگر آپ کو یہ ورڈ نہ پتا ہو، میں کوئی آپ کے سامنے عربی کا ایسا ورڈ لکھوں جس کو پڑھنا آپ کو نہ آتا ہو، تو آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے جب تک میں آپ کو اس کی حرکات نہ بتا دوں۔ تو اب میں نے بتا دیا جناب یہ اس کی حرکات ہیں، اب آپ اس کو آسانی سے پڑھ لیں گے۔ آپ کہیں یہ کتاب، اسی طرح میں آپ کو کوئی اور ورڈ بتا دیتا ہوں، میں آپ کو بولتا ہوں باب، دروازہ۔ میں کوئی اور ورڈ بتا دیتا ہوں، آپ کو کہتا ہوں بیت، گھر۔ تو پتہ یہ چلا کہ حروف اور حرکات، حروف یعنی الفابیٹس، حرکات یعنی زبر زیر پیش، جب ملتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ ان کے ملنے سے لفظ بنتا ہے۔ لفظ کیا ہوتا ہے؟ ایک ورڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ الفابیٹس اور حرکات جب ملیں گے تو کیا بنے گا؟ لفظ بنے گا، یعنی ورڈ بنے گا۔ اچھا نوٹ کر لیجئے، جو لفظ ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ لفظ یعنی ورڈ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے با معنی، با معنی یعنی میننگ فل۔ کیا مطلب؟ میننگ فل یعنی جس کا کوئی نہ کوئی میننگ ہو، با معنی۔ اور دوسرا ہوتا ہے بے معنی، صحیح ہے جی؟ جس کا کوئی میننگ نہ ہو، میننگ لیس۔ اب ایک جو زبان ہے نا، اس میں دونوں طرح کے ورڈز ہوتے ہیں، دونوں طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ ورڈز دو طرح کے ہوتے ہیں، میننگ فل بھی ہوتے ہیں، میننگ لیس بھی ہوتے ہیں۔ با معنی الفاظ بھی ملیں گے ہر زبان میں، بے معنی بھی ملیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں جی وہ کھانا شانا کھا لیا آپ نے، ایسا بولتے ہیں نا۔ تو کھانا تو ٹھیک ہے، وہ تو با معنی ہے، کھانا کیا ہوتا ہے سب کو پتا ہے، یہ شانا کیا چیز ہے، صحیح ہے جی؟ تو اس طرح کے جو لفظ ہوتے ہیں وہ بے معنی ہوتے ہیں، زبان میں بولے جاتے ہیں عام، ٹھیک ہے جی؟ وہ چائے شائے پی لی تسی، تو وہ چائے تو صحیح ہے، اب یہ شائے عربی میں تو شائے ہے لیکن اردو میں تو شائے کوئی چیز نہیں ہے نا، تو وہ بے معنی ہے، میننگ لیس ہے، صحیح ہے؟ تو ہر زبان میں دونوں طرح کے لفظ ہوتے ہیں۔ لیکن نوٹ کر لیجئے ہمارا ٹاپک ہے قرآن اور حدیث کے عربک، اور اس میں ہر لفظ کا ایک معنی ہے۔ تو بے معنی جو الفاظ ہیں یہ ہمارا ٹاپک ہی نہیں، ٹھیک ہے جی؟ ہمارا کورس اس طرف جائے گا ہی نہیں کبھی بھی۔ ہمارا ٹاپک پورے کا پورا با معنی الفاظ کی میں رہے گا، میننگ فل ورڈز میں رہے گا۔ اور آج نوٹ کر لیجئے، میں نے اکثر آپ کے سامنے بولا بھی ہے، آج نوٹ کر لیجئے، جو با معنی الفاظ ہیں، میننگ فل ورڈز کو عربی میں کلمہ کہتے ہیں۔
کیا کہتے ہیں؟ کلمہ. کیا کہتے ہیں جی میننگ فل ورڈز کو عربی میں؟ جو با معنی الفاظ ہیں ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کلمہ. کلمہ کیا کہتے ہیں جی؟ کلمہ. کاف لام کلمہ. کلیئر ہو گیا جی؟ کلمہ کیا چیز ہے؟ ہاں جی، ہے کوئی سوال کہ کلمہ کس کو بولتے ہیں؟ آواز آ رہی ہے سب کو؟ حروف کو ہاں، حروف کو نہیں بولتے جناب، کلمہ کو نہیں بولتے. کلمہ بامانہ لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. ہاں جی، با معنی الفاظ جو ہیں ان کو کلمہ بولتے ہیں. اب مجھے بتائیے کتاب کیا کلمہ ہے؟ جی بالکل ہے، با معنی لفظ ہے. باب کیا کلمہ ہے؟ ہے. بیت کیا کلمہ ہے؟ بالکل ہے. قلم کیا کلمہ ہے؟ بالکل ہے. سبورہ وائٹ بورڈ، بورڈ کیا کلمہ ہے؟ جی ساعہ واچ کیا کلمہ ہے؟ جی بالکل. میں بولتا ہوں اکلتو میں نے کھایا، کیا کلمہ ہے؟ بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے جی. میں بولتا ہوں من، اب من جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ سے. من البیتی گھر سے، کیا دونوں کلمے ہیں؟ ہے بالکل، معنی ہے اس کا، بغیر کا تو کوئی بھی لفظ نہیں ہے. جی جی صحیح ہے. یہ سب کلمے ہیں. تو عربی میں ہم جو لفظ بھی پڑھیں گے اپنے کورس میں وہ سب کے سب کلمے ہیں، سب کے سب کلمے ہیں. قرآن کا ہر لفظ ایک کلمہ ہے. قرآن کا ہر لفظ ایک کلمہ ہے. واضح ہو گیا سب کو کلمہ کیا ہے؟ جی سر. ٹھیک ہے. جو بغیر معنی کے ورڈز ہیں نا ان کو کہتے کیا ہیں اس کی طرف بھی ہم نہیں جائیں گے اور اس کی ڈیٹیل میں بھی ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ ہمارا کورس اس طرف جاتا ہی نہیں ہے. ہمارا ٹارگٹ ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنا، اور اس کا ہر لفظ ایک بامعنی ورڈ ہے، ایک میننگ فل ورڈ ہے، اور ہر لفظ قرآن حدیث کا ایک کلمہ ہے. واضح ہو گیا جناب سب کو؟ جی سر. ٹھیک ہے جی. اچھا اب نوٹ کریں کہ کلمہ جو ہے اس کی کتنی ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے جی. تو کلمہ جو ہے نا اس کی 3 قسمیں ہیں. کتنی؟ 3 کائنڈز. کلمے کی 3 قسمیں ہیں. کیا کیا؟ اسم، فعل اور حرف. عربی میں میننگ فل ورڈ یعنی کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف. اسم، فعل، حرف. اب اسم کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے، حرف کیا ہوتا ہے، یہی تو ہم نے پورا سال پڑھنا ہے انشاءاللہ کہ اسم کس کو کہتے ہیں، فعل کس کو کہتے ہیں، اور حرف کس کو کہتے ہیں. تو نوٹ کر لیجئے جب بھی ہم قرآن پڑھیں گے تو قرآن کا ہر لفظ ایک کلمہ ہے. یا تو وہ اسم ہوگا، یا وہ فعل ہوگا، یا وہ حرف ہوگا. ان 3 کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو بیسکلی آپ کو پتا ہے یہ 3 کیا ہیں؟ یہ اسم، فعل اور حرف یہ پارٹس آف سپیچ ہیں. پارٹس آف سپیچ ہوتے ہیں نا، ہر زبان کے پارٹس آف سپیچ ہوتے ہیں. صحیح ہے جی. انگلش کے پارٹس آف سپیچ ہیں کتنے؟ 8 کچھ کہتے ہیں 9 اگر آرٹیکل تو 8 لے لیں چلیں. انگلش کے پارٹس آف سپیچ 8 ہیں. اسی طرح اردو کے بھی پارٹس آف سپیچ ہیں، پرشین کے. ہر زبان کے اپنے پارٹس آف سپیچ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. عربی کے پارٹس آف سپیچ کتنے ہیں؟ 3. یعنی کلمے کی 3 اقسام: اسم، فعل اور حرف. تو آج آپ نوٹ کر لیجئے قرآن کا ہر لفظ ایک کلمہ ہے. یا تو وہ اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی جناب سب کو؟ تو اس کو ہم آج سلائیڈ 1 لکھ دوں دوبارہ کامران؟ نہیں سر، سلائیڈ 4 کہیں پہ لکھے بہتر رہے گا. 1G لکھ دوں؟ ہاں ٹھیک ہے سر.
ग्रामर. ठीक है, ओके. इसको इंग्लिश में थोड़ा बता दे, इसम फेल वर्ब जो है ना, ये नाउन अभी 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 जनाब अभी, ठीक है, इंशाल्लाह अभी बताता हूँ. سر یہ استاد یہ حرف جو ہیں یہ حرف جر کہلاتے ہیں؟ حرف اور حرف نہیں جر نہیں ایک ہی اتنا چیز؟ آگے نہیں بالکل نہیں, آپ آگے نہیں جائیے بالکل. ٹھیک ہے جی, حرف جو ہے نا اس میں کئی قسم کے حرف ہیں, اس میں ایک ٹائپ سے حرف جر ہے. ٹھیک ہے جناب, تو سلولی بالکل سب چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائیں گی. ٹھیک ہے جی, تو ہم نے جو بنایا وہ کہا, ہم پہنچے کہ کلمہ. اب جو کلمہ ہے اس کی ہم نے آپ کو بتایا کہ 3 قسمیں ہیں, اسم, فعل اور حرف. اچھا جی, آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ انگلش کے پارٹس آف اسپیچ کیا کیا ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. ناؤن, ورب, ایڈجیکٹو. ناؤن, پروناؤن, ورب, ایڈورب, ایڈجیکٹو, ایڈورب, ہاں جی, پریپوزیشن, کنجنکشن اور انٹرجیکشن. ٹھیک ہے جی, کتنے لکھ دیا میں نے آپ کے سامنے؟ 8 لکھ دیا. اب کچھ لوگ آرٹیکل کو لیتے ہیں تو ہم اس کو نہیں انکلوڈ کرتے, ابھی 8 مان لیتے ہیں. ناؤن, پروناؤن, ورب, ایڈجیکٹو, ایڈورب, پریپوزیشن, کنجنکشن, انٹرجیکشن. کوئی 10 کرتے ہیں, کوئی 8 کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے, اچھا اس سوال سے پہلے یہ لکھا کیوں میں نے آپ کے سامنے, انگلش کے کیوں لکھے؟ دیکھیں جی, نوٹ کر لیں, کسی بھی زبان کو سیکھنے کے 2 طریقے ہیں. ایک یہ کہ اس زبان کو اسی زبان میں سیکھا جائے, وہ ہماری ایج کے لیے بہت مشکل کام ہے کہ ہم عربی کو عربی میں ہی سیکھیں. پاسبل ہے اور لوگ سیکھتے بھی ہیں, مشکل ہے, محنت بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے. اور دیکھیں سبحان اللہ, بچے کتنی آسانی سے سیکھ لیتے ہیں. بچے اسکولز میں جاتے ہیں, عربی سیکھ کے آ جاتے ہیں, ان کو تو کوئی دقت بھی نہیں ہوتی, ان کو زبر زیر پیش کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. جو دوسرا طریقہ ہے یہ ہے کہ ایک سیکھی ہوئی زبان کی مدد سے کسی دوسری زبان کو سیکھنا. ٹھیک ہے جی, جو ایک زبان آلریڈی ہمیں آتی ہے اس کی مدد لے کے دوسری زبان کو سیکھنا. ہم اس میتھڈالوجی کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ. اور ہمیں جو زبان آتی ہیں اس میں اردو اور انگلش ہے, تو ہم ہمیشہ جو بھی ٹاپک شروع کریں گے کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کو ہم اردو اور انگلش سے کنیکٹ کر کے لے کے چلیں, تاکہ جو چیز ہمیں پتا ہے اس کو ہم جب عربی کی صورت میں دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گی. اب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں نے آپ کو بولا انگلش کے پارٹس آف اسپیچ ہیں اور عربی کے 3 ہیں, تو کیا عربی میں باقی پارٹس آف اسپیچ نہیں ہیں؟ یعنی انگلش میں 8 ہیں, عربی میں صرف 3, تو باقی کہاں گئے؟ ہاں جی بتائیے. ملے ہوئے ہوں گے 3 میں ہی 8 کے 8 آ جاتے ہیں. ماشاء اللہ, زبردست. یہ جو 3 ہے نا, انہی میں یہ 8 کے 8 آ جائیں. ٹھیک ہو گیا جی. ناؤن جو ہے وہ اسم ہے, پروناؤن بھی ایک اسم ہے, پروناؤن بھی اسم کی ڈیفینیشن میں آئے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اسی طرح ایڈجیکٹو بھی ایک اسم ہی ہے, ایڈورب بھی ایک اسم ہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ورب فعل کی کیٹیگری میں آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. ورب جو ہے وہ فعل کی کیٹیگری میں آ جائے گا. پریپوزیشن ایک حرف ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور کنجنکشن جو ہے وہ بھی ایک حرف ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور باقی بچا انٹرجیکشن, تو انٹرجیکشن عربی میں اسم کی کیٹیگری میں آتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اصل میں پارٹس آف سپیچ پورے ہیں جناب, بس وہ ان 3 میں ہی آ جائیں گے سب کے سب. ٹھیک ہو گیا جی. یعنی اب اگر ہم اردو میں ذرا دیکھیں, اردو جاننے والے, تو
اردو میں ہم ناؤن کو اسم بولتے ہیں, ٹھیک ہے, پروناؤن کو کیا بولتے ہیں, ضمیر بولتے ہیں, ایسا ہی ہے. تو اسی طرح چلتا ہے, ہر زبان کے اپنے پارٹس آف اسپیچ ہیں. تو عربی میں یہ سب کے سب اسم ہی کہلاتے ہیں. فعل میں سے ورب آئے گا اور حرف میں پریپوزیشن کنجنکشن دونوں آ جائیں گے. اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو حرف میں آتی ہیں جو انگلش میں الگ سے نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ایک چارٹ ہے کہ جناب آپ نے پڑھنے سارے پارٹس آف اسپیچ ہیں, لیکن عربی میں وہ سب کے سب 3 ہیڈنگز میں ہی آئیں گے. اسم ہوگا, فعل ہوگا یا حرف ہوگا. واضح ہو گیا جناب سب کو؟ یس کام. اوکے. اس سلائیڈ میں کسی ساتھی کو کوئی سوال تو نہیں تھا؟ ویسے تو یہ صرف ایک بات کو سمجھنے کے لیے تھا. ٹھیک ہے جی. تو اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں جو کلمہ ہے اس کی 3 اقسام اپنے کورس میں انشاءاللہ پڑھنی ہے. اسم, فعل, حرف. اب ہماری کورس کی ترتیب ایسی ہے کہ اسم کو ہم ایز اے سیپریٹ ٹاپک پڑھیں گے, اور پہلے ہم انشاءاللہ اسم کو مکمل کریں گے. اور جب ہم اسم پڑھ رہے ہوں گے تو ہم فعل کا کوئی ڈسکشن بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. جب ہم اسم پڑھ رہے ہوں گے تو ہم فعل کا کوئی ڈسکشن نہیں کریں گے. پہلے ہم انشاءاللہ اسم کو پورا کریں گے, پھر فعل کی طرف جائیں گے. جب ہم فعل پڑھیں گے تو پھر اسم کا بہت سارا ڈسکشن کریں گے, کیونکہ اسم تو پڑھ چکے ہوں گے. فعل پڑھتے ہوئے ہم اسم کا بہت سارا ڈسکشن کریں گے. اچھا, حرف کب پڑھیں گے؟ حرف الگ ٹاپک نہیں ہے. حرف اسم میں بھی آئے گا, فعل میں بھی آئے گا. حرف اسم میں بھی آئے گا اور فعل میں بھی آئے گا, اور اسی میں پورا انشاءاللہ ان 2 ٹاپکس میں ہی کور ہو جائے گا. تو ہمارے کورس, گرامر کے کورس کے 2 بڑے حصے ہیں, اسم اور فعل. اسم اور فعل. ٹھیک ہو گیا جی. اسم, فعل اور حرف. اب اس کی ہم کیا کریں گے نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ جمعے کو؟ بنیادی سی تعریف میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. بنیادی, بالکل بیسک تعریف, بالکل بیسک ڈیفینیشن اسم, فعل اور حرف کی, تاکہ ایک اوور آل آئیڈیا آ جائے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ اسم کو شروع کر دیں گے اور یہ جانیں گے کہ اسم کے بارے میں ہمیں کیا کیا چیزیں ضروری معلوم ہونی چاہیے, اور انشاءاللہ اپنے ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے. نوٹ کر لیجئے, کوشش کریں کلاس مس نہ کریں. سارے ٹاپک کنیکٹڈ ہیں, بیچ سے ایک کڑی بھی مس ہوگی تو آپ کو گیپ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. اور میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا دیتا ہوں. یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے ہی کسی اسٹوڈنٹ کی کچھ کلاسز مس ہوتی ہیں نا, ایک مس ہوئی بولتا ہے میں کور کروں گا, ویڈیو دیکھوں گا. 2 مس ہوئی, ویڈیو دیکھوں گا, پھر وہ غائب ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ تیسری چوتھی کلاس میں آتا ہے نا تو اس کو لگتا ہے اب تو پاسبل ہی نہیں ہے یہ کیچ کرنا. تو ٹھیک ہے, ویڈیو اویلیبل ہے, لیکن ویڈیو کو آپ ریویژن کے لیے رکھیں تو زیادہ اچھا ہے. اس پہ ریلائی نہ کریں کہ کلاس نہیں ہو رہی, کوئی بات نہیں, ایک غیر ضروری کام آ گیا ہے, ابھی میں وہ کر لیتا ہوں, کلاس میں ریکارڈنگ دیکھ لوں گا. تو وہ کچھ ساتھی دیکھ بھی لیتے ہیں ریکارڈنگ, اور ایسے ساتھی میں جو کئی مہینے لیو پہ رہ کے آئے اپنی کنٹریز میں اور ریگولر ریکارڈنگ دیکھ کے آئے, اور واپس جب آئے تو بھی سب سے بہترین اسٹوڈنٹ ہے کلاس میں. لیکن وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں. عموماً میجورٹی جو ہے اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر کلاس مس ہو جائے نا, پھر آہستہ آہستہ کورس دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ نہیں کریے گا جناب, کوشش کریں کلاس کو ریگولرلی لیں. ہم لوگ انشاءاللہ جمعے کی جو کلاس ہے اس کو تھوڑا سا ہم نے اوپر کر دیا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ دوسرے شہروں کے لوگ بھی ہیں اور وہاں پہ عصر کی نماز جلدی ہو رہی ہے, تو ان کی جو جماعت ہے ان کو مشکل ہوتی ہے اس میں. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے, جو فرض ہے وہ سب سے پہلے ہے. ہم لوگ انشاءاللہ اپنی کلاس 15 منٹ پہلے لے کے آئیں گے, یعنی جو ہم نے 1:45 کا ٹائم ہے, 1:30 بجے کوشش کرے ساتھی آنے کی. اور ویسے بھی آج کل جمعہ جلدی ہے, ٹھیک ہے جی, جو ظہر ہے وہ 12:08 تک چلی گئی ہے, بہت جلدی ہے جمعہ.
1 بجے آرام سے فارغ ہو کے سب آ جاتے, تو کھانا وانا کھا کے 1:30 بجے تک 1:35 تک سب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آ جائیں. انشاءاللہ ہم لوگ کلاس کو جلدی شروع کریں گے اور جلدی ختم بھی کریں گے, یعنی ہماری کلاس بہت لمبی نہیں ہوگی, گھنٹہ سوا گھنٹہ, جلدی انشاءاللہ کلاس کو ختم کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.